آتی ہے، کہاں جائے گی، کہاں سے آئی ہے؟ جلدی سے بولو بچوں، میں اب 5-10 منٹ میں سمیٹنا چاہتا ہوں. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس. زور سے بولو. اللہ کے پاس سے. بس پاس ٹھیک ہے، اللہ کے گھر سے تو اللہ کا گھر تو وہ بھی نہیں جو اللہ گھر کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے، اس کو عزت دیتی ہے اللہ نے. بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، لیکن ایسا گھر نہیں کہ اللہ اسی میں رہتا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے عزت و شرف میں اضافہ فرمایا، اور اضافہ ہو، اور آپ کو ہم سب کو اس کی زیارت نصیب ہو. وہ ایک مسجد ہے، وہ مسجد ہے. اللہ اکبر. وہ جو فرشتوں نے بنائی، انسان بنائی، پھر آدم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک مسجد ہے. اس کو نسبت دے دی ہے ہمارے لیے کہ اگر تمہارا جی چاہے، اور جی چاہے اگر چاہے، کیونکہ جیسے یہ کہنا محفل میں آ جاؤ، قریب آ جاؤ. حضرات وہ بیچارے بہت اچھی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ جس کو محبت ہے آگے آ جائے، محفل سے قریب ہو جائے. تو یہ بچے آگے بیٹھے ہوئے، کیوں آگے بیٹھے ہوئے؟ پیچھے جاؤ، آواز تو دور تک جا رہی ہے. تو ہوتا یہ کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے قریب ہونا چاہتا ہے. جس کو محفل سے محبت ہے وہ محفل سے قریب ہو. یہ محبت بڑھ جائے امتی مدینہ طیبہ سے قریب، اور محبت بڑھ جائے حضور سے قریب ہونا چاہتا ہے. بندگی تڑپ اٹھے تو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ دور ہے کیا؟ تو پھر کیسے قریب ہوگا؟ اللہ تو دور ہے نہیں، تو پھر اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میری بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے. اللہ کی صفات کا بیان کرنا آسان نہیں ہے. اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ قریب تو سب ہے. جو نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو دور ہو جاؤ گے، اس سے تو غائب نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ سے جو قریب ہونا ہے، فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. یہ قرآن ہے، دوڑو اللہ کی طرف. یا اللہ کدھر دوڑیں؟ مشرق مغرب شمال و جنوب، کہاں دوڑیں، کہاں چلیں؟ تیرا راستہ کون سا ہے، کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر. اللہ سے قریب ہونا چاہیے. شاہ جی میاں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرب ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹیج سے قریب ہو جاؤ، اس جگہ سے قریب ہو جاؤ. نہیں، یہ اپنے آپ کو اس حالت میں کرنے سے ہوتا ہے جس حالت میں ہونا تمہارا اللہ کو پسند ہے. بس نماز میں اس لیے اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ اللہ کو بندہ نماز میں بہت پیارا لگتا ہے، پسند آتا ہے. آپ اللہ سے قریب ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے دور ہے، تو وہ دور نہیں ہے، لیکن قریب ہو کے بھی دور ہے. نہیں، اللہ ناراض ہے، اللہ اسے راضی نہیں ہے. دھوکے میں نہیں رہنا کہ مرنے کے بعد جنت کی تمنا کرنے لگو. دنیا میں ایک سودا بغیر پیسوں کے نہیں ملتا، بغیر کسی چیز کے نہیں ملتا، اور اس نے تو جنت بیچی ہی ہے. ایمان والے ہاتھوں کے بیچی ہے نا، لیکن جس سودے پہ بیچی ہے، سر جھکانے پہ بیچی ہے، دولت پہ نہیں بیچی ہے. نماز جنت کی چابی ہے، تو لے لو چابی، نماز پڑھو. اسکوٹر کی چابی، حضرات جلسے میں آ جائیے، ابھی انعام تقسیم ہوگا، شرابتی کاٹی کو ابھی جمع کرائیے، قرآن اندازی ہوگی، اور موٹر سائیکل ملے گی، موٹر سائیکل کی چابی سب کو چاہیے، اور جنت کی چابی کسی کو نہیں چاہیے. اللہ حضرت دعا فرمائے میں حج کراؤں. ایک دفعہ بیت اللہ شریف حج میں وہاں نماز پڑھاؤں، بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر. یا وہ تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، بنا پاسپورٹ بہت سارے حاضری ہوگی، لیکن اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ جامع مسجد شیریہ میں کیوں نہیں آتے؟ مسجد کی توہین کر رہے ہو اور کعبے کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہو. جھوٹے لوگوں، نماز پڑھ نہیں رہے، حج کی تمنا. حج تو بہت سو میں فرض ہی نہیں ہے. ساری اسلام کی کہانی، دنیا کا کوئی ایسا آئین، اتنا مختصر آئین ملے گا یار؟ پورے اسلام کی کہانی، پھر اس میں عبادت، مین چیز عبادت، زندگی کا مقصد عبادت. کتنی عبادت ہے بھائی؟ کتنے ارکان عبادت کے؟ 4: نماز، روزہ، حج، زکات، ختم.
آرٹیکل 245 کا 6 اور 106 جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، یہ یہاں نہیں ہے۔ ایمان کے بعد 5 رکن جو اسلام کے کتنے رکن، کتنے ستون ہیں دین کے؟ کتنے ستون ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں؟ یا جلدی جلدی بولو نا، تمہیں معلوم ہے، صرف میں چاہتا ہوں تمہیں جرأت پیدا ہو جائے۔ آج کا سننے والا کل کے بولنے والا بنے۔ ایمان، توحید اور رسالت جو ہو، رسالت کے ساتھ ہے، شرک نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو توحید ہے نا وہ رسالت، کیونکہ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی رسالت کے بغیر۔ ایمان، توحید اور رسالت پر ایمان آپ کا، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، تو عبادت عملاً کرنے کی کتنی رہ گئی؟ ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہے، جس پہ آج جھگڑا ہو رہا ہے نا، مولوی کو مار رہے ہیں، کلاشنکوف اور یہ مشرک اور یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، اس پہ تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ ہم کلمہ سننے سنانے کے لیے آئے، کسی کا گلا کاٹ کے دیکھنے نہیں آئے کہ دل سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ جس پہ سب سے زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے یہ مخفی چیز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، 4 چیزیں، عبادت، اسلام، اللہ کا حق، 4 چیزیں۔ زکات، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، کم ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، حج نہیں، کوئی بات نہیں، بیمار ہو روزے بعد میں رکھ لینا، رمضان میں رکھنا پاؤ تو، مسافر ہو بعد میں رکھ لینا۔ ایک چیز رہ جاتی، نماز، وہ بھی نہیں پڑھتے اور اسلام کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، عبادت کا دعویٰ ہے، اللہ کو معبود ماننے کا دعویٰ ہے، جھوٹے لوگ۔ اللہ اکبر، نماز نہ پڑھے جو، اسے میں عاشق رسول کروں، میں جھوٹا ہوں، مگر صرف آپ کی خوشامد کے لیے، جلسے منارہ لگانے کے لیے، خدمت بڑھانے کے لیے، عاشقان رسول کا اجتماع ہے۔ عاشقان رسول، جس نے نماز نہیں پڑھی عاشق رسول، مسجد کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، جلسے کے بعد پڑھ لینا۔ حضور کی سنت اصل یہ عاشق رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داڑھی رکھو، مونچھوں کو پس کرو۔ اچھا آپ نے یہ کہا ہے تو میں داڑھی نہیں رکھوں گا اور مونچھیں رکھوں گا۔ عاشق رسول، استغفر اللہ، دشمن ہے رسول کی سنت۔ ایک چہرے پہ قبضہ نہیں، جنت پہ قبضہ ہوگا۔ شریعت میں حسن ہے، شریعت میں حسن ہے، تم جسے اپنا خوبصورت چہرہ بنا رہے اس میں حسن نہیں ہے، بہت عارضی تماشا ہے، بگڑ جائے گا چہرہ، بڑھاپے میں عجیب و غریب شکل ہو جائے گی سنت کے بغیر۔ موت کا میت دیدار کرتے ہیں لوگ، داڑھی نہیں رکھتے، عجیب سے عجیب شکل ہوتی، لوگ کہتے ہیں او ہو، اصل میں بیمار بہت رہے، بہت پریشان تھے بیچارے آخری دنوں میں، اور کوئی داڑھی رکھ لے، سفیدی بھی آئی ہو تو لوگ کہتے ہیں کیسا نور آ گیا ہے۔ ابھی رکھا جس جلسے کے بعد ارادہ کیا تھا، ایسا لگتا ہے خبر مل گئی تھی۔ اللہ خلق الانسان، ہمارا خالق کون ہے؟ اچھا وہ جملہ کمپلیٹ کر لوں، چاہے مکر معافی بھی چاہتا ہوں، تکرار سماج، کس کے پاس سے آئیں؟ اللہ کے، کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے، اب اس سوال کا جواب دینا اور یقین مان لینا، صوفی ہو جاؤ گے۔ اب کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے، جیسے وہ کہیں آسمانوں کے ایک کونے میں ہے، وہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں گے اس کے پاس۔ اب بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس حالت میں رکھو جس حالت میں ہونا اس کو پسند ہے۔ اور اب ظاہر کی بات کروں کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے، ذکر سے پتہ چلتا ہے کون کس کا دوست ہے۔ جو جس کے بارے میں زیادہ باتیں کرے تو وہ اس کا دوست سمجھا جائے گا نا۔ تم اپنے دوست کا زیادہ ذکر کرو گے نا تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضور شاہ محمد شیخ کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متعارفین، یگانہ متاخرین میں ایسی کوئی مثال نہیں گزری، اور اب تو زمانہ
گزرتا جا رہا ہے ویسی ہستی ہے آنا بھی میں تو ذکر کرنے کا ٹوپی ایک دن دوپلی سیاہ ٹوپی شاہ جی میں نے رکھی اللہ اکبر کسی نے سوچا یہ کیا ٹوپی ہے پہنی بلکہ اس کالی ٹوپی میں نے کہا اٹھا کے پیشانی سے لگائی ایسی آگ لگی بدن میں 2500 مشقیں پیلی پیت میں ڈالی گئی تو اس کے جسم کی گرمی دور ہوئی ذکر کی حرارت تھی اس قدر اللہ کیا انہوں نے اللہ نعرے مرشد اللہ نعرے مرشد اللہ نعرے مرشد اللہ مرشد وہ نہیں ہوتا جو اپنے پاس بلائے مرشد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بھیجتا ہے مرشد مقصود کو نہیں کہتے ہیں مرشد گائیڈ کو کہتے ہیں رہنما تو مرشد وہ ہے کہ جو ملے تو اللہ مل جائے مقصود اللہ ہے اور مرید وہ نہیں ہے جو کسی آدمی کو ڈھونڈتا خدا کو ہے وہ ملتا چھپا بندے میں کیا کرے سبحان اللہ یرید نوجو قرآن کی آیت کا حوالہ تو کہ یہ کیسی باتیں کر اب میں مختصر کر رہا ہوں بحث و مباحثے کی تو مناظر کی توقع نہیں ہے سب نصیحت کی ہے اپنے مسلمان بھائیوں بے نمازیوں کو اللہ اکبر جھوٹو مرو گے اگر تم بے نمازی گئے تو اللہ اکبر کعبے کی تمنا کرنے والوں پہلے محلے کی مسجد کا حق ادا کرو ہر مسجد کعبے کے سائے میں ہے مدینہ طیبہ مدینہ حضرت دعا فرمائے بس مدینہ حاضر نصیب ہو جائے ارے بھائی مدینے نہیں جا سکتے جب نہیں جا سکتے تو فیضان مدینہ کیوں نہیں جاتے فیضان مدینہ جاتے ہیں اللہ اکبر یہاں سے تو بسیں بھی جاتی ہوں گی کرایہ بھی نہیں لگے گا یا لگ جائے کرایہ یار وہاں لاکھوں خرچ کر رہے ہو تو پھر بھی ویزا نہیں مل رہا ہے اور کوئی مکان دیکھ کے آتا ہے کوئی مکان والے کو دیکھ لیتا ہے اللہ اکبر کثرت سے درود تو پڑھو اللہ اکبر شادی میاں تو ایک دفعہ گئے اور چند دن رہے 8 دن بھی شاید مشکل سے رہے اور پھر سرکار سے اجازت مانگی کہ حضور مدینے کا ادب مجھ سے نہیں ہو سکے 1 ہفتے کے قریب رہے کچھ کھایا پیا نہیں ضرورت سے نہیں گئے صرف الائچی منہ میں رکھتے تھے زندہ رہتے ہم بہانا کہ اس مٹی میں کیسے اور ایسے بھی توجہ ہیں وہ ایک دینی تبلیغ کرنے والا موٹا پہلوان موجود جا رہا تھا اس نے مریض سے پتھر اٹھایا مٹی کا ہمارے کشمیر بابا جی نے پوچھا مولوی صاحب یہ آپ نے پتھر کیوں اٹھایا مٹی کیوں اٹھائی کہا استنجا کروں گا طہارت کہنے کمبخت یہ تو دیکھ کہاں کی مٹی ہے تیری طہارت تجھے یہ اندر ملے کہ مٹی کہاں کی ہے اللہ اکبر تو یہ عشق جو ہے یہ تو لیکن اسی طرح آپ سب حضرات سے کہتا ہوں نہیں بیٹا کیا رہنے دو تم مجھ سے تم نے نعت پڑھی ٹوپی کو ٹکا ہے ٹوپی رکھ کے آ گیا اتنی سی دیر کی ٹوپی دوستی نعت پڑھنے بیٹھے تو ٹوپی پڑھ کے اسٹارٹ دی جیسے مسجد کی نماز میں دے لی جب نکلتے ہیں ایسا پھینکتے ہیں جیسے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور دروازے پہ آ کے تو ایسے بال میں ڈر گیا ایک دفعہ میں نے کہا کوئی جن آ گیا شاید مسجد دروازے میں نوجوان نظر آئے وہ بال بیٹھ گئے تھے نا تو یوں کر رہے میں تو پڑھنا شروع کر دیا ایک صاحب نے کہا حضرت کہ اپنے بال کو ٹھیک اٹھا رہا ہے جن نہیں آیا آج کل جو فیشن نکلا ہے بھائی مجھے معاف کرنا لیکن میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا وہ ایک عجب فیشن نکلا ہے ہم تو غریب محلوں میں رہے تو ہمارے محلوں میں گدھے بھی رہتے تھے تو گدھوں کے جب بال بنائے جاتے تھے تو ایک مشین آتی تھی ادھر سے ادھر بیچ میں بال چھوٹتے تھے اور کتوں کے بعد کو بھی یہاں چاروں طرف سے گول بیچ میں کتے کے سر پہ بال ہوتے آج ہمارے نوجوان گدھے کتوں کی شکل بنا رہے استغفر اللہ اللہ تمہیں لمبی عمر کرے ہدایت دے اس حالت میں مر جاؤ کیسا جنازہ ہوگا تمہارا آئینہ دیکھنے والوں اپنا چہرہ دیکھنے والوں ایک وہ دن آئے گا جب لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے اس دن کی فکر کرو اللہ اکبر اللہ کے پاس سے آئے ہیں اللہ کے پاس جائیں گے اب بھی اللہ کے پاس اللہ ہمارے ہم سے قریب بہت قریب ہے
اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرو. کتنا کام کرنا ہے. میٹرک پاس کرنا ہے, بی اے 14-15 کلاسیں, 5 چیزیں یار. اس میں لے دے کے ایک چیز نماز رہ جاتا, وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کا ذکر, ذکر اللہ کا ذکر, ذکر ہر لفظ کے معنی بھی وہ لیے جاتے ہیں جو اس کے اصل سے پہلے قریب ہوتے ہیں. تعبیر ہو سکتی ہے لیکن اتنی ایسی تعبیر نہیں ہو سکتی جو اس کے اصل معنی سے دور کر دے. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کرو, میں دعا ذکر کروں گا. تو نماز بھی ذکر ہے, قرآن بھی ذکر ہے, سب کچھ ذکر ہے جی. یہ جلسہ بھی ذکر ہے, لیکن ذکر جو ذکر ہے وہ ذکر ذکر ہے. لا الہ الا اللہ ذکر ہے, اور افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. یہ نہیں کہ جب یہ ذکر کرنے لگے تو یہ کیا بدعت شروع کر دی, مسجد میں ذکر کر زور سے پڑھ رہے ہیں. کیا اللہ سنتا نہیں ہے؟ اللہ قریب سے نہیں سنتا؟ میں بھی بہت مشکل ہے بیان کرنا, کہنے کو کہہ دیتا ہوں لیکن بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ قریب و دور کی سنتا ہے. اللہ وہ قریب کی بھی سنتا ہے, وہ دور کی بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے کہنا ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے دور ہے ہی نہیں. اللہ وہ قریب کی بھی سنتا ہے, دور کی بھی. کوئی دور ہے؟ اس سے کوئی بھی دور نہیں ہے. پھر کیوں کہتے ہیں قریب و دور کی؟ کہ تم سمجھو تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن ذکر ذکر ہے. بیدیشی جب ذکر لا الہ الا اللہ. مومن سید عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھا, یا رسول اللہ آخر ذکر کون سا ہے, سب سے اچھا ذکر کون سا ہے؟ فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ, افضل دعا الحمدللہ, سب سے اچھی دعا الحمدللہ, شکرانہ الحمدللہ. سرکار نے چیز کی کہا یہ آ جائے تو میں شکرانہ ادا کروں گا, یہ کام ہو جائے تو شکرانہ ادا کروں گا. وہ کامیاب واپس آ گئے صحابی. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے شکرانے کے لیے کہا تھا, اب آپ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, شکرانے کے لیے کیا کریں گے؟ کہا میں نے الحمدللہ نہیں کہا, میں نے الحمدللہ نہیں کہا, یہی شکرانہ ہے. اللہ اکبر. تو سب سے اچھی دعا الحمدللہ, سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ. مگر زور سے نہیں کیجیے, آہستہ کیجیے. اللہ ضرور کیجیے مگر آہستہ کیجیے, دل میں کیجیے. اللہ علیہ ما فی الصدور, اللہ دل کی بات سنتا ہے. تو یہ زور سے بولنے کی ضرورت کیا ہے, شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اللہ کا قرب, اللہ کی رضا کی خاطر کبھی زور سے کبھی آہستہ. اگر اللہ تعالیٰ کوئی